آپ کا دربار، جو آپ کا دربار ہے نا اس کے بارے میں وہی جو فرماتا ہے نا تجھے مجھے کائنات کے تمام علوم کو متاع کلیل، اس دربار کے بارے میں وہ فرماتا ہے یہاں میں نے، کس نے؟ اس نے۔ کسی مولوی صاحب محدث مفسر نہیں، کس نے؟ ایک بار تو اس نے ہمیں بڑی حقیقت بتا دی کہ اپنی اوقات ہی جلانا، تیری اوقات کیا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ کل کلیل کلیل کلیل، یہ اس نے کلیل، اور جس چیز کو اس نے کلیل کیا دیا نا، تھوڑا سی اگر میں اس میں سائنس سے پڑھ جاؤں گا کہ کم سے کم تو ممکن نہیں کہ کتنی کمی لے کے جائیں گے۔ آج کل بہت سارے سلسلے ہیں، وقت نہیں، لیکن جب اس نے کہہ دیا نا تو اس کے آگے وہ کتنی کلیل ہے، کس قدر اس کو قلت میں لے گیا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اور جس دربار پاک کی بات میں کرنے لگا، اس دربار پاک کے بارے میں وہ فرماتا ہے ادھر اس نے ادھر نیچے لا کے رکھ دیا قلت، اور جب اس دربار پاک کی بات آئی نا تو بتا دیا کہ خبردار ہوش سے، ہوش کا دامن ہاتھ سے نہ جائے، یاد رکھنا یہ وہ دربار ہے جدھر میں نے کثرت عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش والا، بلند والا، بے پناہ بلند والا، شانوں والا، بارشانوں والی ہستی ہے، وہ تو دنیا میں تشریف اس انداز سے لائے تھے، اس انداز سے رونے کا فروغ ہوئے کہ زمین نے چوما میرے بادشاہ کے پائے مبارک کو، اور آپ تعالیٰ نے فرمایا زمین جا تو ساری کی ساری پاک ہو گئی، ساری میں مسجد بن گئی، جدھر دل ہے ساری پاک ہے، ساری مسجد ہے، ساری کی ساری پاک ہو گئی، اور یہاں تک نہیں کہ پاک ہو گئی، کوئی یہ نہ کہے کہ تو چوما تو پاک ہو گئی، ایسی نہیں ہے کہ پاک ہو گئی، تیرے پہ کوئی ایسے ہاتھ اٹھا کے ایسے ایسے کر دے گا نا تو وہ بھی اگر بے وضو ہوگا پاک ہو جائے گا، تیمم ہو جائے گا اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کو ان میں سے کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے۔ اللہ میرے گناہ کو معاف کرے، کرم فرمائے۔ کبھی کبھی بندے کی زبان پھسل جاتی ہے، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں بات سمجھانے کے لیے چلا تھا، میرے بادشاہ، ہمارے آقا، ہمارے شہنشاہ، ہر بات تو بس اللہ اللہ اب وہ غلام ادھر انہیں اس کی کوئی ضرورت ہے، انہیں کیا ضرورت ہے اس چیز کی، یہ تو ان سب چیزوں کو اگر پاکی ملتی ہے تو ان کی وجہ جاتا ہے، یہ تو پاک کرنے والے ہیں، انہیں تو اگر کھار پانی کی بھی اگر بات کرنی بھی ہے تو ذہن میں آتا ہے، خیال میں آتا ہے کہ اگر یہ تو وہ ہے، وہ بلندوں والا ہے، اگر غلام اکٹھے حاضر ہے اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور غلام مانگا کرتے تھے، جس طرح سی الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت جو ہے نا مانگتے ہیں، جولی کھڑا کھڑا کے مانگتے ہیں، ایسے ایسے مانگتے ہیں، آقا دیجئے نا، کرم فرمائیے، اور آقا دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام غلام اسی طرح بھاگتے ہوئے پانی نہیں دے تو بھاگتے ہوئے پہنچ گئے، اے ہمارے بادشاہ علیہ السلام پانی چاہیے۔ اب اس سے پہلے کہ میرے بادشاہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام آپ حکم فرماتے زمین کو کہ ابلنا شروع کر دے پانی، یا بادلوں کو حکم فرماتے کہ برسنا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام، ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام، انہوں نے بارش نہیں مانگی، بارش مانگنے والا جب مسجد پاک میں بارش مانگتا ہے تو بادل آپ کو تو آپ کر کے اٹھتے ہیں، اور جب آپ کو تک آپ نہیں بن کے آپ کے آگے نہیں عرض کی جاتی، اس وقت خیر بارش کی بات نہیں ہے، یہ تو ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پانی مانگ رہی ہے۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت تک آپ کے غلام حتیب الرحمان، ان کے بھائی آپ کے دربار کا کوئی کتا عیدگاہ سے آ جائے گا، بیٹھے ہوں گے، آقا کی بات کر رہے ہوں گے، تو کیا یوں کہیں گے
کہ پانی مانگا تھا تو آپ نے زمین کو حکم فرما دیا یا آسمان اے میرے پیارے حبیب زمین محتاج ہے تو آپ کی آسمان یا بادل محتاج ہے تو آپ کے اے میرے پیارے حبیب آپ کے غلاموں کو تو اسی طرح مزہ آئے گا کہ ہمارے آقا دیتے ہیں عرض کی گئی اے میرے پیارے آپ کے آگے عرض کی گئی ہے اے میرے پیارے حبیب آپ دیجئے میرے